یہ نقصان دینے والی چیز سے نقصان نکلے یا نفع نکلے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ چاہے تو نفع والی چیز سے نفع نکلے، اور اللہ چاہے تو نفع دینے والی چیز سے نقصان نکلے۔ یہ اللہ کی فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بڑی باہر نہیں بیٹھتے۔ اور جو نقصان دینے والی چیز ہے اس سے نقصان ظاہر ہو، یا اللہ چاہے تو نقصان دینے والی چیز سے نفع ظاہر ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کا۔ کسی چیز کے اندر کوئی نفع یا نقصان اس کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے۔ چیزوں کو دیکھ کر، مخلوق کو دیکھ کر ہمارا یقین بگڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں روٹی سے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو اللہ کے حکم سے بھرتا ہے۔ پیاس پانی سے نہیں بجھتی، پیاس تو اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ پیاس تو اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کھانے سے پیٹ بھرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آتا ہے کہ ایک بیماری ہے جس آدمی کو لگ جائے، خدا نخواستہ بیماری لگ جائے تو وہ آدمی کھاتا رہتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا اس کو۔ آپ پہلے آنا چاہیے، اگر آپ ادھر آ جاؤ، آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے آیا کرو، بعد میں آ کے بیچ میں بیٹھ جاؤ تو ٹھیک نہیں۔ یہ بیچارے لوگ کب سے بیٹھے ہوئے۔ تو ایک بیماری ہے کہ اس جوڑ بقر کہتے ہیں اس کو، حکیم لوگ اس کو جوڑ بقر کہتے ہیں۔ جب وہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے، تو کھاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں یہاں لاہور میں ایک اسپتال میں گیا، ایک ساتھی بیمار تھے بیچارے، ان کی عیادت کے لیے۔ تو جو ان کے مریضوں کا کمرہ تھا اس میں داخل ہونے لگا تو کمرے سے باہر ایک وہ جو ہوتی ہے نا چرپائی سی، جو اسٹریچر کہتے ہیں اس کو، جس سے مریض کو لٹا کے لے جاتے ہیں، اس پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بہت بھاری بدن تھا۔ جب میں اندر داخل ہونے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی مولوی صاحب مجھے کچھ کھلا دو، کھانے کی چیز دے دو۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو اسپتال والے کھانا نہیں کھلاتے، بیمار ہے، اس کو یہاں رکھا ہوا ہے، کمرے سے باہر رکھا ہوا ہے اس کو، اور کھانے میں کچھ نہیں دے رہے اس کو۔ خیر میں اندر چلا گیا، کیا کرتا، میرے پاس تو کھانے کی چیز تھی نہیں۔ اندر چلا گیا، میں مریض جو ساتھی ہمارے داخل تھے ان کی عیادت کی۔ اتنے میں حملے کا کوئی آدمی آیا، صفائی کرنے والا ہے کوئی، اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ باہر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، وہ کہہ رہا تھا کھانے کو کچھ دے دو، تو کیا کہنے لگا، مولوی صاحب اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ جتنے مریض ہیں نا یہ بیچارے کھاتے تو ہے نہیں، ہسپتال والے کھانا دیتے ہیں، ایک دو والے کھا رہے، باقی بچ گیا، ان کو دے نہیں چاہتا کھانے کو۔ تو جو جتنے مریضوں کو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے سارا اس کو دے دیتے ہیں، یہ سارا کھا لیتا ہے، پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، پھر بھی کھانا مانگتا رہتا ہے۔ اللہ نے بیماری لگا دی۔ اللہ ہم سب کی ہر ایسی بیماری، ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت کی اللہ حفاظت ہے۔ اللہ حفاظت، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے، اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ تو ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ بڑی بڑی مخلوق، یہ آسمان، اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ نے تو پیدا کیا۔ اتنی بڑی زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے تو پیدا کی۔ اتنے بڑے بڑے سمندر کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے تو پیدا کیے۔ اور یہ دریا اور یہ پتھر میں سے چشمے کون نکالتا ہے؟ بڑے پتھر سے
چٹان سے، چٹان کے پیچھے دیکھو کوئی چیز نہیں ہے، اور پتھر میں سے چشمہ نکل رہا ہے، صاف صاف شفاف ٹھنڈا میٹھا پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا، صاف شفاف پانی، ایک سوئی بھی اس میں گر جائے تو نظر آتی ہے۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ یہ ایک اللہ نکال رہا ہے۔ اللہ بڑے قدرت والے ہیں، اسی پہ وہی سب چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرما دیا اور کوئی اس کا ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں۔ یہ چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، کتنے ستون لگاتے ہیں اس کے نیچے، تب جا کے وہ چھت ٹھہرتی ہے۔ دائیں بائیں دیواریں کھڑی کرتے ہیں، ستون پہ کھڑا کرتے ہیں، تب چھت کھڑی ہوتی ہے۔ اور آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے بنا دیا، کوئی اس کا ستون نہیں اور کوئی اس کی دیوار نہیں اور کوئی اس پہ ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، ایک اللہ کے حکم سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک اللہ کے حکم سے اتنا بڑا آسمان ٹھہرا ہوا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان ٹھہرا رہے گا، جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان ٹھہرا رہے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے گا۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کے حکم سے آسمان قائم ہے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اتنے اونچے اونچے اور اتنے مضبوط پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ایک اللہ کے حکم سے قائم ہے، ایک اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اور جب اللہ چاہیں گے یہ پہاڑ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے، اس کے چٹانیں، اس کے پتھر ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد آیا کہ روئی کا دنیا جب روئی دھنتا ہے، ایک روئی کا ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ادھر اڑ گیا، ایک ادھر اڑ گیا، ایسے یہ آسمان یہ پہاڑ کی چٹانیں ایسی اڑتی پھر رہی ہوں۔ یہ پہاڑ اتنا مضبوط، اتنا اونچا پہاڑ، اتنے اونچے اونچے پہاڑ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ اور تو اور یہ اتنے بڑے بڑے سمندر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ آج تو خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ اسی پانی میں آگ لگا دے گا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ جس اللہ نے تیل میں، پٹرول میں آگ سے جلنے کی خاصیت رکھی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ پانی میں خاصیت رکھ دیں گے، پانی جلے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جلا دیے جائیں گے، آگ لگا دی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، ایک اللہ رب العزت پیدا کرنے والے اور ایک اللہ رب العزت کا قبضہ، کسی مخلوق سے اللہ کے حکم کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، اللہ رب العزت اس سے نفع نکالے یا نقصان نکالے۔ بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ کوئی حکومت برساتی ہے تو بڑی سے بڑی حکومت، بڑی طاقتور سے طاقتور حکومت، کیا اگر رکی بارش ہو آسمان سے اس کو برسا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اگر بہت بارش برس رہی ہے، بہت زیادہ برس گئی، اس برستی ہوئی بارش کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی حکومت، کیا اس برستی بارش کو روک سکتی ہے؟ لے آؤ سارے اپنے ہتھیار، لے آؤ اپنی ساری ایجادات، لے آؤ اپنی ساری طاقتیں، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس۔ صرف ایک اس کا حکم چلتا ہے۔ کس کا حکم چلتا ہے؟ ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے، اور اللہ کے حکم سے بارش کا پانی، اب یہ انسانوں کے لیے نفع والا ہو یا نقصان والا ہو، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارش کبھی نفع دیتی ہے، خوب کھیتوں میں، باغوں میں، اور انسانوں کے لیے تالابوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جی، اور کبھی یہی بارش
انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی یہی بارش انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، بارش بارش بارش، اور انسان پریشان ہے، گھروں میں پانی گھس گیا، کارخانوں میں پانی گھس گیا، دفتروں میں پانی گھس گیا، دکانوں میں پانی بھر گیا، اور لوگ بے بس، لوگ بے بس۔ اور یہ مصیبتیں میرے بھائی دوست بزرگوں، اب یہ اللہ تعالیٰ جو ان چیزوں سے نقصان ظاہر فرماتے ہیں، جو چیزیں نفع والی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نقصان ظاہر فرماتے ہیں، یہ انسانوں کے اور ایمان والوں کے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے۔ جب اعمال بگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے وہ آتے ہیں جو ان کے خلاف ہوتے ہیں، پھر زلزلوں کے فیصلے، پھر سیلابوں کے فیصلے، پھر طوفانوں کے فیصلے، آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کے فیصلے۔ پچھلی قوموں پر تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے، ایک قوم جو برا کام کرتی تھی اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہتے تھے، ترغیب دیتے رہتے تھے، بحث فرماتے رہتے تھے، اور وہ قوم جب اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اپنی ضد پہ اڑی رہی اور ڈھیٹ بن گئی اور گناہ کو نہ چھوڑا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ کیا عذاب نازل فرمایا؟ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان ساری بستی کو اٹھا کر اپنے پر ساری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے۔ آتا ہے کہ آسمان کے لوگوں نے اس بستی کے مردوں کی اذانیں سنی، بستی کو آسمان تک لے گئے، پھر وہاں سے بستی کو الٹ دیا، آسمان سے بستیوں کو الٹ دیا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے پتھروں کی بارش برسائی۔ ہمارے یہاں بھی چند سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ اگر ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں یہ ہمارے عملوں کے بگڑنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب انسانوں کے اور خاص طور سے مسلمانوں کے اعمال بگڑتے ہیں، ایمان والوں کے اعمال بگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے موافق فیصلے فرماتے ہیں۔ ہاں، فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں اور اعمال پر فیصلے فرماتے ہیں۔ جیسے بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اوپر سے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف کلمہ طیبہ، اچھے کلام اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور نیک عمل بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ دو فرشتے، ہر انسان کے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے نظام مقرر فرمایا ہوا ہے۔ دائیں طرف کے فرشتے نیکیاں لکھنے میں معمول ہیں اور بائیں طرف کے فرشتے برائیاں لکھنے میں معمول ہیں۔ ایک آدمی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب عمل کر لیتا ہے تو 10 گنا نیکی لکھتے ہیں۔ نیکی ایک کی، خالی ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی، اور جب نیکی کر لی، ایک عمل کر لیا تو پھر 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ذکر کرنے کا ارادہ کیا، سبحان اللہ پڑھنے کی نیت کی، فوراً نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور جب پڑھ لیا سبحان اللہ، اب 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا اللہ کی ذہن کا ٹھکانہ، اللہ خوب عطا فرمانے والے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ برائی کا ارادہ کیا، کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ کتنے کریم ہیں میرے مولا، میرے مالک، کتنے کریم ہیں کہ برائی کا ارادہ کیا تو برائی نہیں لکھی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ برائی کر لی، ایک برائی لکھی جائے گی۔ اور سنیے، اور کیا فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، برائی کا ارادہ کیا اور پھر برائی نہیں کی، چھوڑ دی، تو اس برائی نہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ، نیکی کا ارادہ کیا تو ارادے پر ایک نیکی، اور نیک کام کر لیا تو 10 گنا، اور برائی کا ارادہ کیا تھا کچھ نہیں، اور برائی کر لی تو ایک برائی، اور برائی ارادہ کر کے برائی نہیں کی تو اس برائی نہ کرنے پر ایک نیکی۔ سبحان اللہ، سبحان۔
اللہ کتنے طرف مانے والے ہیں، کتنے دینے والے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، انسانوں کے عملوں پہ اللہ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ایمان والے جب کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والے ہو گئے، اب ان کے ذمے اعمال آ گئے، یہ اعمال کریں۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اپنا یقین بنانے کی محنت کریں کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آئندہ جو کچھ ہوگا ایک اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ایسے ہی اب کیا، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا، نماز کا ہے۔ نماز کو آدمی بنا سوار کے پڑھے، احتیاط کے ساتھ پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ پڑھے۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور یہ جو نماز سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اس کو سن رہے ہیں اور میرے نماز پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز کیسی پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں میرا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا میرا نماز میں دھیان چیزوں کی طرف ہے؟ نماز میں میرا دھیان اللہ کی طرف ہے یا چیزوں کی طرف ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نماز کے دوران کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری طرف متوجہ ہوں، تو کسی اور طرف متوجہ ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دے، چل جو مرضی کر۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ جب نمازی آدمی نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ ارشاد ہے حمیدنی عبدی، میرے بندوں نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جب دوسری آیت پڑھتا ہے اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ہر آیت کے اللہ جواب دے رہے ہیں، اللہ کتنے متوجہ ہیں۔ اور یہ نمازی آدمی کہیں اپنے گھر کے خیال میں، کہیں بچوں کے خیال میں، کہیں کاروبار کے خیال میں، کہیں دکان کے خیال میں، آپ بھی نہ سوچو، کہیں کاروبار کے خیال میں، کہیں دکان کے خیال میں، کہیں بچوں کے دھیان میں۔ اللہ اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت، اور یہ اور طرف متوجہ ہے۔ الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری تعریف، میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین، اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ یہ میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو، اپنے بندے کو وہ دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ اللہ، سورہ فاتحہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اللہ مجھے ارشاد مارے ہیں اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے بندے کے درمیان ہے۔ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔
ایک تو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، بڑا فرق ہے اس میں۔ اللہ کی بات کرتے ہیں، اس میں وہ حصر اور وہ خاص پڑا نہیں آیا۔ اللہ کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ ایک اللہ ہی سے مانگنی۔ ہاں، ہی کہہ کر، ہی کہنے سے اس کے اندر یہ خصوصیت آ جاتی ہے کہ بس اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ مدد کرنے والے ایک اللہ ہے اور اللہ کے سوا کو مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ابھی اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے پر ہم کو چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ فرمایا اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز، عزت کے خزانے، ذلت کے خزانے، کامیابیوں کے خزانے، ناکامیوں کے خزانے، بیماریوں کے خزانے، صحت کے، ہر چیز کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو اتارتے ہیں ایک خاص انداز سے۔ کتنی صحت اتارنی ہے، کتنی بیماری اتارنی ہے، کتنی بیماری اتارنی ہے، کتنی صحت اتارنی ہے، کتنا فقر، کتنا غنا، ہر چیز ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے پاس بے شمار خزانے، ہر چیز کے خزانے، اور خزانوں میں سب سے قیمتی چیز اللہ کے ہاں وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں، سیدھے راستے پہ آدمی کو چلا دیں، یہ ساری خیروں کا مجموعہ ہے۔ جب سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے پھر آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اس سے نیک اعمال ظاہر ہوتے ہیں، برا عمل اور گناہ کا کام کبھی نہیں کرتا، برا عمل اور گناہ کا کام کبھی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، تو گناہ ہے، یہ تو گناہ ہے۔ جیسے ایک آدمی آگ سے بچتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، آگ سے بچتا ہے، ایسے جس کو ہدایت مل جائے وہ گناہ کرنے کو آگ سے زیادہ سخت سمجھتا ہے۔ آگ کا نقصان تھوڑا ہے اور گناہ کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ آگ کا نقصان صرف دنیا کا نقصان ہے اور گناہ کا نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ گناہ آدمی کو دنیا میں بھی لے ڈبوتے ہیں اور آخرت میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ دنیا میں بھی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور آخرت میں مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ آدمی کو گناہوں میں لگاتا ہے، نیکیوں سے ہٹاتا ہے، نیکیوں سے ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال پہ ہوتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ونجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو آدمی نیک عمل کرے، جی مومن ہو، اور وہ مرد ہو یا عورت، مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، ہو ایمان والے، فرمایا کہ جب نیک عمل کریں گے، جی گناہوں سے بچیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں البتہ ضرور بھی ضرور ہم اس کو حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ عمدہ زندگی ہر آدمی چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتا ہے، کافر بھی چاہتا ہے کہ میری زندگی عمدہ ہو جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچے کامیاب ہو جائیں، یہ ہر آدمی کی چاہت ہے، مسلمانوں کی بھی، کافروں کی بھی، غیر مسلم بھی، ان کی بھی چاہت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وعدہ کس پر ہے؟ مال کے بہت زیادہ جمع کرنے پہ وعدہ نہیں ہے، چیزوں کے جمع کرنے پہ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نیک عملوں پر ہے۔ البتہ ضرور ضرور ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور یہ وعدہ دنیا کا ہے۔ آخرت کا وعدہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں آ رہا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم ان کو جو دنیا میں عمل کرتے تھے اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے، اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں حیات طیبہ کس کے لیے؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے کے لیے۔ ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی۔ دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر جی وہ نیک کام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ مایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ارشاد مایا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے، ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں، اور وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آدمی کو خیال بھی نہیں، آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں، اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر تشریف لے گئے تقاضے کے لیے۔ پہلے حضور کے زمانے میں گھروں میں بیت خلا نہیں ہوتے تھے، ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تو باہر تشریف لے گئے۔ ابھی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہی ہیں کہ سامنے چوہے کا ایک بل ہے، چوہے کا ایک بل ہے، چوہا اپنے بل سے نکلتا ہے اور اس کے منہ میں ایک دینار سونے کی اشرفی وہ لا کے ان کے سامنے ڈال دیتا ہے، پھر اپنے بل میں جاتا ہے اور ایک اور اشرفی لا کے ان کے سامنے ڈال دیتا ہے، پھر بل میں جاتا ہے۔ ایک وقت یہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اشرفیاں اپنے بل سے لے کے اور میرے سامنے لا کے ڈال رہا۔ 16 دفعہ اپنے بل میں کیا اور ہر دفعہ ایک اشرفی لے کر آیا اور سامنے لا کے ڈال دیا، اور 17ویں دفعہ آخری دفعہ اپنے بل سے خالی تھیلی گھسیٹ کے لایا، اس کے اندر آخری دینار تھا، 17واں دینار، اب وہ لا کے سامنے ڈال دیا، لو سارا خزانہ تم کو دے دیا۔ اب بتائیے یہ روزی کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی، اور جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ انہیں پتا تھا کیا؟ ان کا خیال تھا وہ تو پیشاب کرنے گئے تھے، تقاضے کے لیے گئے تھے، سارے دینار تھیلی میں ڈالے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج تو میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا، حضور نے واقعہ سنا، آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا دیکھنے کے لیے کہ اس میں کو خزانہ؟ یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ، یہ روزی اللہ کی طرف سے تم کو ملی ہے، یہ روزی چوہے نے نہیں دی، یہ روزی تم کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور یہ تقوی ملی ہے۔ تقوی میں اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جاؤ استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 دروازے کھولتے ہیں۔ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ 3 دروازے کھولتے ہیں۔ پہلا دروازہ یہ کھولتے ہیں، آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ مال کمائے۔ دکاندار دکان میں بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میں مال کماؤں، مال جمع کروں۔
کارخانے والا کارخانے میں محنت کرتا ہے، کاشتکار کسان زمین میں محنت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ مجھے مال ملے، اس سے غلے ملے تو غلے سے مال ملے۔ کارخانے والا کپڑے بناتا ہے، کپڑے بنا کے بازار میں بیچوں گا، مجھے مال ملے۔ آدمی محنت کرتا ہے تاکہ مال حاصل کرے۔ اللہ رب العزت تقوی پر مال عطا فرماتے ہیں بغیر محنت کے، تقوی پر۔ جیسے ابھی آپ کو واقعہ سنایا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے مال دے دیا ان کو۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، آدمی مال جمع کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس سے چیزیں خریدے، تاکہ اس سے چیزیں خریدے۔ بھائی پیسے ہوں گے تو میں جا کے بازار سے آٹا لے کر آؤں گا، گھر میں روٹی پکے گی، میں کھاؤں گا، بچے کھائیں گے، بیوی بچے کھائیں گے۔ پیسے ہوں گے تو کپڑا لے کے آؤں گا اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ پیسے ہوں گے تو میں گھر کا سامان لاؤں گا، کپڑے لاؤں گا پہننے کے لیے۔ تو پیسے آدمی اکٹھے کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے تاکہ اسے چیزیں خریدے۔ اللہ رب العزت دوسرا دروازہ کھولتے ہیں کہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں بغیر پیسوں کے، چیزیں عطا فرما دیتے ہیں بغیر پیسوں کے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں بغیر پیسوں کے۔ دیکھیے، پیسوں سے آدمی دوائی خریدتا ہے تاکہ صحت ملے، تو دوائی خریدے بغیر اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کوشش کر رہے تھے صحابہ، محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل صبح کو میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، کل صبح کو ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح کرا دیں گے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور ایک یہ خوشخبری مل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جس سے اللہ محبت کرے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور اللہ جس کے ہو گئے سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اللہ جس کے ہو گئے سب کچھ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور اللہ جس کے ہو گئے سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو ارشاد میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ قلعہ فتح کرا دیں گے۔ اب صحابہ صبح پہنچ گئے۔ اتنی بڑی خوشخبری کس کے لیے؟ شاید مجھ کو میرے لیے ہو، شاید میرے لیے ہو۔ پہنچ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ انتظار میں شاید میرا نام آ جائے، شاید میرا نام آ جائے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دگنی آ رہی ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ بلا کر لائے اور ان کی آنکھیں دگنی آ رہی تھیں۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک لیا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی اسی وقت جیسے کچھ تکلیف ہی نہیں تھی اس میں، یا کوئی تکلیف ہی تھی۔ ان کو آپ نے جھنڈا دیا۔ تو اب آدمی پیسے جمع کرتا ہے تاکہ چیزیں خریدے، اور اس چیزیں اس لیے خریدتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب یہاں فائدہ مل گیا، صحت مل گئی، بغیر کسی دوائی کے، بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کافروں نے قید کر لیا اور ان کو پکڑ لیا اور بیڑیاں ڈال دی، کمرے کے اندر بند کر دیا۔ کمرہ بند کر کے اور اس کے باہر ایک آدمی پہرے دار سنتری بٹھا دیا تلوار لے کر۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کسی طرح حضور کی طرف پیغام بھیج دیا کہ حضور سے اپنے والد کو پیغام بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اس طرح عوف کو کافروں نے پکڑ لیا، قید ہے۔ والد صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹے کا سلام عرض کیا اور ساری کیفیت سے
کیفیت سنا دی. حضور نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو پیغام بھیج دو، اپنے بیٹے کو پیغام بھیج دو اللہ کا تقوی اختیار کرے. اپنے بیٹے کو پیغام بھیج دو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرے، تقوی اختیار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرے. اب صحابہ تو وہ صحابی تھے، صحابہ تو سارے متقی، سارے تقوی والے. اب حضور کا ارشاد پہنچا ان تک، والد صاحب نے کسی نہ کسی طرح بیٹے تک پیغام پہنچا دیا. صحابہ سارے کے سارے متقی، اب اور زیادہ تقوی کا اہتمام کیا ہوگا، اور زیادہ اہتمام کیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہے. پھر کیا ہوا، ایک دن رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ بیڑیاں کھل گئیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے خود بخود کھل گئیں. کھڑے ہو گئے، ارے میں تو آزاد ہو گیا. اب اس کے بعد دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا، دروازے کو جو باہر سے بند تھا اس کو ہلکے سے دھکا دیا، دروازہ کھل گیا. اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے تقوی اختیار کیا. لا حول ولا قوت، ارشاد ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 99 بیماریوں کا علاج ہے. ایک کم 100 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری، رنج اور غم. اللہ دیکھیے، اعمال پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اعمال پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. دنیا کے کام کرے آدمی لیکن یقین رکھے اللہ پر اور اعمال کر کے اللہ سے لیتا رہے، اعمال کر کے اللہ سے لیتا رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور جس میں سب سے کم درجے کی بیماری رنج اور غم ہے. اس کے پڑھنے سے، اس کی کثرت سے اللہ رنج کو بھی دور کر دیتے ہیں، غم کو دور کر دیتے ہیں. خیر، اب دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا. باہر جھانک کر دیکھا تو سنتری تو تلوار برابر میں رکھ کے بے خبر سو رہا ہے، میٹھی نیند سو رہا ہے. اس نے سوچا قیدی کہاں جائے گا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، دروازہ بند ہے تو نکل ہی نہیں سکتا. وہ تلوار برابر میں رکھ کے سو گیا، بے خبر سو رہا ہے. چپکے سے باہر نکلے حضرت عوف بن مالک اور دروازہ بند کر دیا. اب جو باہر نکلے دائیں بائیں دیکھا تو دیکھا سامنے ان کافروں کے، جن کافروں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، ان کو قید کیا ہوا تھا، ان کافروں کے اونٹ، ان کی بکریاں سامنے بند ہیں، باڑا ہے. باڑے کا دروازہ کھولا، ہش ہش سارے اونٹ ساری بکریاں ان کے آگے اور ان کو لے کر صبح ہونے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب کیا ہوا، آدمی مال اکٹھا کرتا ہے، مال کوشش کر کے حاصل کرتا ہے تاکہ اسے سامان خریدے. جو جانور خریدنے والے ہوتے ہیں جانور خریدیں، بکریاں خریدیں، اونٹ خریدیں، اور یہاں اللہ نے بکریاں اونٹ بغیر مال کے دے دیے. صبح ہونے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. والد صاحب والدہ تہجد کے لیے اٹھے. والدہ کو کچھ بیٹے کی آواز ان کے والد سے کہنے لگی، مجھے باہر عوف کی آواز آ رہی ہے. والد نے ٹھنڈی سانس بھری، آہ میرا بیٹا عوف تو کافروں کی قید میں، وہ یہاں کہاں. چپ ہو گئی. تھوڑی دیر بعد جانوروں کو سنبھال رہے ہوں گے نا، آواز نکال رہے ہوں گے، تو تھوڑی دیر بعد باپ کو بھی آواز لگی بیٹے کی. دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو صاحبزادے سامنے کھڑے ہوئے، گلے لگایا، پیار کیا، اللہ رے جائے. بیٹے نے سارا واقعہ سنایا، ایسا میرے ساتھ ہوا، حضور کے ارشاد پر میں نے تقوی اختیار کیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتا رہا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آج رات کو مجھے رہائی نصیب ہوئی اور میں ان کے سارے جانور لے کے آ گیا.
ان جانوروں کو سنبھالا اور صبح ہوتے ہی دونوں والد صاحب اور بیٹے دونوں صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میرا بیٹا آ گیا آزاد ہو کر، اور یہ تو سارا مال لے آیا ان کا، ساری گائیں، سارے اونٹ اور بکریاں لے. یا رسول اللہ وہ کیا مال کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تقوی میں عطا فرماتے ہیں، من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان یہ سوچ سکتے تھے. یہ تو گرفتار تھے، ان کو خطرہ تھا پتہ نہیں مجھے قتل کر دیں، پتہ نہیں کیا کریں، ان کو تو یہ خطرہ تھا پتہ نہیں کافر مجھے قتل کر دیں، پتہ نہیں مجھے قیدی رکھے، تکلیفیں پہنچائیں، کیا کریں. اور یہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تقوی پر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت پر، جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف رہائی کا انتظام فرما دیا، نہ ان کو صرف آزاد کرا دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی عطا فرمایا. تو تقوی میں دوسرا دروازہ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مال سے آدمی چیزیں خریدتا ہے، چیزیں عطا فرماتے ہیں اللہ بغیر مال کے، بغیر مال کی چیزیں. تیسرا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، آدمی چیزیں خریدتا ہے تاکہ اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں. کپڑا خریدتا ہے تاکہ اپنے بدن کو چھپائے، سردی گرمی سے بچے. مکان بناتا ہے تاکہ گھر میں اس کے اندر بیوی بچوں کو رکھے اور اس کے اندر آ کر رہے جی. اور اسی طرح کھانا خریدتا ہے، آٹا لے کے آتا ہے اور سبزی لے کے آتا ہے، سامان لے کے آتا ہے تاکہ اس سے کھانا پکائیں، روٹی آٹے سے روٹی پکائیں اور کھانا کھا کے پیٹ بھرے. اللہ تعالیٰ تیسرا دروازہ کھولتے ہیں کہ چیزوں کے بغیر اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پوری فرما دیتا ہے. ہاں، چیزوں کے بغیر اللہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں. جیسے میں نے بھی سنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے لحاف مبارک سے اسی وقت اچھی کرتی، اسی وقت اچھی کرتی. تو اللہ رب العزت چیزوں کے بغیر اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں، چیزوں کے بغیر اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں. حضرت ایک صحابیہ ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت شریک ایک صحابیہ ہے، حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہا. وہ مکہ مکرمہ میں چپ کے گھر اور کافروں کے گھروں میں جا کے عورتوں کو دعوت دیا کرتی تھی، اسلام کی طرف بلایا کرتی تھی، اسلام کی خوبیاں بیان کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی صفات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے، آپ کی سنتوں کی فضائل اور حضور کی صفات بیان فرمایا کرتی تھی. عورتیں ان کی بات سے متاثر ہوتی تھیں، کافر عورتیں، کافروں کی بیویاں، کافر عورتیں ان کی باتوں سے متاثر ہوتی تھیں. رات کو جب کافر مرد رات گھر میں آتے دیکھتے بیویاں تو عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، یہ تو اسلام کی باتیں کر رہی ہیں. ارے ہمارے گھر میں ہمارے پیچھے کون آ گیا جس نے ہماری بیویوں کو اسلام کی باتیں سنائیں، اسلام کی باتیں سکھائیں. کھوج لگاتے کھوج اس واقعے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کافر مشورے کے لیے بیٹھے، مشورہ نہیں، مشورہ تو سنت عمل ہے، تو مسلمان کرتے، ایمان والے کرتے، کافر نہیں کرتے. کافر تو کھوج لگاتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں. مشورہ مسلمان کرتے ہیں، مشورہ مسلمانوں کے لیے، مشورے کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، کافروں کے لیے نہیں. کافر تو کھوج لگاتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، سوچ بچار کرنے کے لیے بیٹھے. کون ہے یہ ہمارے گھر میں آتا ہے؟ کھوج لگاتے پہنچ گئے. ایک عورت ہے جس کا نام شریک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں میں آتی ہے اور ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے. کافر تو یہ کہتے تھے، جب مسلمان ہو جاتا اسے کہتے ہیں یہ صحابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب اس نے قبول کر لیا، نیا دین اختیار کر لیا. اب بیٹھے آپس میں سوچ بچار کے لیے بیٹھے کہ یہ بھائی جو ہے اس عورت کا کیا کریں، کیا سزا دیں اس کو، یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے. سوچ بچار کر کے اس پر فیصلہ کیا، اس عورت کو 2 آدمی 3 آدمی مقرر کرو جو اس کو لے کر جائیں اور اس کو مکہ مکرمہ سے نکال دو اور اس کو اس کے جہاں سے شادی ہو کر آئی ہے اس کے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاؤ، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں. اب لے کے چلے، ایسی سختی، ایسا ظلم، خود تو گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں اور اس عورت ذات کو بیچاری کمزور کو پیدل چلا رہے ہیں گرمی میں، عرب کے ملک میں، اور خود گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں، اونٹ پہ سواری کر رہے ہیں. اور جب پڑاؤ ڈالتے تھک جاتے، سفر کرتے کرتے
پڑاؤ ڈالتے، خیمہ لگاتے، خود تو خیمے کے اندر چلے جاتے، کھاتے پیتے اور خوب میٹھی نیند سو جاتے، اور حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو گرم ریت پر ڈال دیتے، باہر خیمے سے باہر دھوپ میں گرم ریت پر ڈال دیتے، ایک دن، 2 دن، 3 دن بھوکی پیاسی اور چل چل کے تھکان سے نڈھال ہو گئی، اور یہ ان کو لگنے لگا کہ اب تو میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گی۔ کافروں کو بھی یقین ہو گیا یہ تو ایسی ہو، اس کا حال یہ ہو گیا اب تو یہ مرنے والی ہے، مر جائے گی۔ جب تیسرے دن خیمہ لگایا اور یہ جمی ہوئی ہے اپنی بات پر، اسلام مسلمان ہوں اور اسلام کی دعوت دوں گی، کلمے کی دعوت دوں گی، اگر یہ کلمہ ایک جملہ کہہ دیتی کہ اب میں دعوت نہیں دوں گی تو کافر کچھ نہ کہتے ان کو، ساری لڑائی ختم، سارا غصہ ختم، ساری سزا ختم، لیکن یہ ماشاءاللہ جمنے والی پکی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو دعوت دوں گی، دعوت نہیں چھوڑوں گی، دعوت دوں گی، دعوت نہیں چھوڑوں گی۔ اب کیا ہوا، یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ اب بس میں اب مرنے والی ہوں، آسمان کی طرف دیکھتی تھی، گرم ریت پہ پڑی ہوئی تھی، سخت گرم ریت پہ گرم اور دھوپ میں پڑی ہوئی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اب فرشتہ آیا، اب فرشتہ آیا، جب فرشتہ آیا اور میری روح نکال کے لے جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، فرشتے تو آئے نہیں، روح تو نکالی نہیں، فرشتے تو آئے نہیں، روح کیسے نکلتی؟ اب وہ کیا ہوا، آسمان سے کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرما رہے ہیں، آسمان سے ڈول اتر رہا ہے، سفید رسی سے بندھا ہوا ہے، اور ڈول آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، دیکھ کے حیران ہو گئی، دیکھتی رہی، ڈول نیچے آتے آتے ان کے قریب آ گیا، یہ اٹھ کے بیٹھ گئی، ڈول میں ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی۔ جب دین کی محنت کرتے کرتے، مشقت برداشت کرتے کرتے، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جمی رہی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کی مدد ظاہر ہو گئی۔ جب بندہ تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے۔ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا دے رہے ہیں، دیکھیے آپ بیٹھ جاؤ بھائی، مجھے بیٹھ جاؤ۔ تو جب تکلیف برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ اب یہ اٹھی، بڑا ڈول تھا، ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی، اس میں سے پانی پیا، آہا، اللہ نے اس میں ایسی خاصیت رکھی کہ اس پانی کے پیتے ہی بھوک ختم۔ دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں روٹی سے بھوک ختم ہوتی ہے، کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، روٹی نہیں کھائیں گے تو بھوک کیسے مٹے گی؟ اب وہاں اللہ حضرت نے پانی میں خاصیت، جنت کے پانی پیتے ہی بھوک ختم، اور پانی پیتے ہی پیاس ختم، اور پانی پیتے ہی وہ تکان بھی ختم، کوئی تکان نہیں، تکلیف دور ہو گئی، بھوک دور ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، اور حشار۔ اور جب بڑے ڈول سے پانی پیا تو کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا اور کچھ پانی زمین پہ گر گیا، کپڑوں پانی گرا تو وہ گرمی ختم ہو گئی، اب گرمی لگ رہی، اب کپڑوں پانی گرا تو وہ زمین میں پانی گرا، زمین ٹھنڈی ہو گئی، اب ٹھنڈے کپڑے، زمین ٹھنڈی، اب کوئی گرمی نہیں لگ رہی، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، تکان بھی دور ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو دنیا میں رہنے والی ایک صحابیہ کو جنت کا پانی پلا دے، اللہ چاہے جنت کا پانی پلا دے، اور ایسا پانی کہ جس سے بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، تکان بھی دور ہو۔ بھائی پانی سے کہیں تکان دور ہوتی ہے؟ چل کے تھک جائے اور پانی پیا تکان دور ہو جائے گی؟ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوگا دور ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو پانی سے تکان دور ہو جائے گی۔ اور جب وہ ڈول جس سے انہوں نے پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی پیا، خوب سیر ہو کے پانی پیا، اب وہ ڈول جیسے آسمان سے آیا تھا ایسے ہی آہستہ آہستہ واپس آسمان کی طرف چلا گیا۔ کافر اٹھے، وہ تو یہ سوچ کے سوئے تھے کہ اب تو یہ مرنے والی ہے، ہم کھا کے سوتے ہیں،
اتنی دیر میں یہ مر جائے گی، ہم اٹھائیں گے، کھٹا کھود کے دبا دیں گے، واپس چلے جائیں گے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، لیکن جب باہر آئے، باہر آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ام شریک پہ تو نہ بھوک کا اثر ہے، نہ پیاس کا اثر ہے، نہ کوئی تکان کا اثر ہے، حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے ام شریک، تو نے کہاں سے کھایا، تو نے کہاں سے پیا؟ اچھا، ہم خیمے میں سو گئے، تو نے ہمارے خیمے میں گھس کر ہمارا کھانا کھایا، ہمارا پانی پیا۔ فرمانے لگی نہیں نہیں نہیں، نہ میں تمہارے خیمے کے اندر گئی، نہ تمہارے کھانے کو ہاتھ لگایا، نہ تمہارے پانی کو ہاتھ لگایا، جا کر دیکھ لو۔ بھاگتے ہوئے اندر گئے، بھاگتے ہوئے اندر گئے، جا کر دیکھا تو واقعی ان کا کھانا جو کھجوریں تھی، کھجوریں ساری ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں، پانی ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر بھاگتے ہوئے آئے، ام شریک جب تو ہمارے خیمے میں نہیں گئی اور تو نے ہمارا کھانا نہیں کھایا، تو نے ہمارا پانی نہیں پیا، پھر تو نے کہاں سے کھانا کھایا، تو نے کہاں سے پانی پیا؟ فرمانے لگی، سارا واقعہ سنایا کہ دیکھو میں اللہ کی دعوت دیتی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، میں اللہ کی دعوت دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے پانی اتارا اور اس پانی سے اللہ نے میری بھوک بھی دور کر دی، میری پیاس بھی دور کر دی اور میری تکان بھی دور کر دی۔ کافی اتنے حیران ہو گئے، اتنے متاثر ہوئے، ان کے جمنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کافر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جو ان کو جان سے مار رہے تھے، حضرت ام شریک کو کہ یہ مر جائے گی، مر کھپ جائے گی، اس کھڈے میں دبا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت پوری فرما دی، نہ کھانا کھایا، نہ تھکان دور کرنے کے لیے آرام کیا۔ آرام بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، آدمی رات کو لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی، اس کی تھکان دور نہیں ہوتی، اور بعضوں کو سو بھی جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تب بھی ان کی تھکان دور نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے دور ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تھکان بھی دور کر دی اور ان کو پیٹ بھی بھر دیا اور پیاس بھی بجھ گئی، اور فرمایا کہ ایسی پیاس بجھی اب مجھے مرنے تک کبھی پیاس نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے پانی سے ایسی پیاس بجھائی کہ مرنے تک مجھے پیاس نہیں لگی۔ سخت گرمی میں میں باہر دھوپ میں لیٹ جاتی، مجھے پیاس نہیں لگتی، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں لیٹ جاتی، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ تو تیسرا دروازہ اللہ کھولتے ہیں کہ بغیر کمائی کے، بغیر مال کے، بغیر چیزوں کے اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت مقداد کو اللہ نے دینار کا فرمایا، بغیر محنت کے، بغیر کمائی کے مال دے دیا۔ حضرت عوف بن مالک کو بغیر مال کے اللہ نے جانور دے دیے، اور حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر دیا، پیاس بجھا دی اور تکان دور کر دی بغیر کھانا کھائے ہوئے، اور تکان دور کر دی بغیر آرام کیے ہوئے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ تین دروازے اللہ تقوی میں کھولتے ہیں، بغیر کمائی کے مال دیتے ہیں، بغیر مال کی چیزیں دیتے ہیں، اور بغیر چیزوں کے اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ بغیر چیزوں کے اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اعمال پر فیصلے فرماتے ہیں۔ نماز سب سے پہلا عمل ہے، نماز کو بڑھیا بنائیں، نماز میں محنت کر کے اپنی نماز خشوع خضوع والی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مومن کامیاب ہو گئے، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، نمازیں خشوع سے پڑھنے والے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیوں کے وعدے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد مار رہے ہیں۔ اللہ سچے، اللہ کلام سچا، کہیں نہیں فرمایا چیزیں زیادہ اکٹھی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ بات نہیں نکلتی۔ تمہارے پاس مال زیادہ ہوگا تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہاں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے۔
اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو دل کا سکون عطا فرمائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب کان کھول کے سن لو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتا ہے دل سکون، دل میں سکون ہوتا ہے. آج کہتے ہیں جی اس کو بیماری لگ گئی ہے، کیا انگریزی کا بولتے ہیں، کیا اس کی بیماری ہے؟ ڈپریشن. یہ مطلب بتائیں انگریزی کا لفظ ڈپریشن، نفسیاتی بیماری، ذہنی تناؤ، ذہنی تناؤ. اب بیماری ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس کی ساری تفصیل سنتے ہیں، ساری زندگی کی باتیں سنتے ہیں، پھر اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد مارے ہیں کہ دلوں کا اطمینان تو کس میں ہے؟ کس میں ہے بھائی؟ اللہ کے ذکر میں. کس میں ہے بھائی؟ اللہ کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، نماز خشوع سے نہیں پڑھ رہے تو کامیابی کہاں سے آئے گی؟ دلوں کا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ راتوں کو نیند نہیں آئے گی، اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہے گا، نہ اپنے گھر میں سکون، نہ گھر سے باہر سکون. اور جب اعمال کرے گا اللہ کو راضی کرے گا، اعمال کر کے اللہ کو راضی کرے گا، گھر میں بھی سکون، گھر سے باہر بھی سکون. مالدار آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی کوٹھی بنائی ہے، اور کوٹھی میں سارے سامان رکھے ہوئے، بڑا کمرہ بنایا، ایسا کمرہ جس میں باہر کی آواز نہ آئے، آواز سے محفوظ کمرہ، اور بڑے موٹے موٹے گدے، اس کے بسترے اور چادریں، قیمتی چادریں. لیکن اب بستر پہ لیٹ گیا اس بڑے بنگلے میں، اور اس محفوظ آواز سے محفوظ کمرے میں لیٹ گیا، اب نیند نہیں آ رہی، کیا کرے؟ اٹھا اٹھ کے جناب نیند کی گولی کھا لی، اب تو نیند آ جائے گی، اب بھی نہیں آ رہی. اصلی نیند جو تھی قدرتی نیند وہ بھی نہیں آ رہی، اور جو گولی کھائی ہے نیند کی اس کی بھی نیند نہیں آ رہی. اب ذہن پریشان ہو رہا ہے، ذہن پریشان ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے. اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ جب عمل چھوڑے، نماز چھوڑی، اللہ کا ذکر چھوڑا، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی، اب پریشانیاں نے اس کو گھیر لیا، بے چینی اس کو لگ گئی ہے، اور ڈپریشن، ذہنی بیماری اس کو لگ گئی. کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس کیا ہے؟ ذہنی پریشانی، نفسیاتی بیماری. ماہر نفسیات اس کا علاج کر رہے ہیں، بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں، اور بڑی مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی. ارے میرے بھائی، اللہ کے راستے میں نکل جا اور اعمال کرنے والا بن جا، دوسرے مسلمانوں کی محنت کرنے والا بن جا، اور اپنی نماز میں محنت کر کے اپنی نماز کو بنا لے، اپنی نماز کو خشوع خضوع والی بنا لے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جا، سنت اعمال کا پابند بن جا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جا، پھر دیکھ کیسی بیماری، کون سی بیماری اللہ سب ٹھیک کر دے. کوئی دوائی کی ضرورت نہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تیری ساری بے چینی کو دور کر دیں گے، تاری ساری نفسیاتی بیماریوں کو اللہ ختم فرما دیں گے. گھر کاروبار میں جائے گا، وہاں مطمئن ہو کے بیٹھے گا، حلال طریقے سے کمائے گا، اب کاروبار میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کے چلے گا، اور حلال کمائی کرے گا، اور وہاں سکون سے کمائے گا. گھر میں آئے گا، بیوی بچوں سے مل کے خوش ہوگا، بچے اس کو دیکھ کے خوش، یہ بچوں کو دیکھ کے خوش، بچے اس کی ماننے والے، اور یہ بچوں سے خوش. گھر میں بھی سکون، باہر میں بھی سکون. کہ جس نے اللہ سے بنا لی، اللہ ساری مخلوق سے اس کی بنا دی، اور جس نے اپنے اللہ سے بگاڑ لی، ساری مخلوق سے اللہ اس کی بگاڑ دی. مزدور اس کے خلاف، کارخانے کا مالک مزدور کارخانے کے مالک کے خلاف، کارخانے کا مینیجر اس کے خلاف، گھر میں آتا ہے بیوی بچے اس کے خلاف، اس لیے کہ تو نے اللہ سے اپنی بگاڑ لی، اللہ نے ساری مخلوق کو تیرے خلاف کر دیا. آج تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ نے مخلوق کو تیرے خلاف کر دیا. ایک بزرگ اللہ والے جب اپنے گھر سے نکلتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے، کسی کام پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے، گھوڑا بلکنے لگتا، اپنا گھوڑا، پالتو گھوڑا،
مالک سے بہت مانوس، آج جو اس پہ سوار ہو رہے ہیں تو بدک رہے ہو، سوار نہیں ہونے دے رہا۔ گھوڑے کو مارا نہیں، سختی نہیں کی، رسی پکڑ کے اس کو باندھ دیا، گھر کے اندر آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں سب کی معافی مانگتا ہوں، جو جان بوجھ کر کیے، جو بھولے سے ہو گئے، جن گناہوں کا مجھے پتہ ہے، جن گناہوں کا پتہ نہیں ہے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ کیا کہ آج جو میرے ماتحت ہے، جو میرا جس کا میں مالک ہوں، وہ جو میری نہیں مان رہا، اس لیے کہ میں نے اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کی، مجھ سے اپنے مالک کی نافرمانی ہوئی، تو جس کا میں مالک ہوں وہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے، ساتھ توبہ، اور توبہ کرتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اپنے گناہوں کو معاف کرا کر واپس آتے، تو گھوڑا بالکل پرسکون، مطیع فرمانبردار، چاہے اس پہ سواری کرو، چاہے اس پہ سامان لا دو، چاہے اس کو بھگاؤ، چاہے اس کو چلاؤ، مطیع فرمانبردار۔ تو جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ آج فلاں سے شکایت، فلاں سے شکایت، فلاں سے شکایت، جب تو نے اللہ سے بگاڑ لی، اب سب تجھ سے بگڑ گئے، تیرے اپنے تجھ سے دور ہو گئے، تیری اولاد تجھ سے دور ہو گئی، تیری اولاد اس کی اولاد اپنے باپ سے نفرت کرتی ہے، اولاد کہتی ہے یہ باپ مرتا کیوں نہیں؟ ہاں، اس کی اپنی جگری اولاد، جس کے لیے، جن بچوں کے لیے سب کچھ کمایا، دن رات ایک کیے، خون پسینے کی کمائی جمع کی، وہ اولاد کہتی ہے باپ مرتا کیوں نہیں؟ یہ باپ مرے تو آپ کیسے آئیں؟ یہ کیا ہے؟ جب اللہ سے بگاڑ لی، اللہ نے مخلوق کو اس کے خلاف کر دی، حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد اس کے مرنے کی تمنا کرتی، وہ اولاد جس کے لیے اسے سب کچھ کیا۔ اور جب اللہ سے بنا لیتا ہے، اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر اولاد اس کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ اولاد تو اولاد ہے، غیر لوگ بھی اس کی ہمدردی کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو اولاد تو خدمت کرتی ہے، غیر لوگ بھی آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس سے اس کا دل بڑھتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوئی دوائی لا کے دے رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلا کے لا رہا ہے کہ جی حاجی صاحب یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، یہ ان کو لے کے آئیں، آپ کا معائنہ کریں گے۔ ہاں، لوگوں کے درمیان کا معاملہ اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جب اس نے اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو اللہ ٹھیک کر دیتا۔ تو ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاق بھی اونچے ہوں، اور ہمارے معاملات بھی صحیح، کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہے، میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو، معاملات بھی صحیح۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاملات کے بڑے کھڑے تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام اور نیک بندے اپنے معاملات میں بڑے کھڑے تھے، اخلاق بھی ان کے بڑے اونچے اور معاملات بھی بالکل صاف۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر، لیکن وہ آپ خود تو ماشاءاللہ علمی لائن میں، فقہ میں اور لوگوں کی اصلاح میں مشغول رہتے تھے۔ اپنی دکان پر ایک ملازم رکھا ہوا تھا، کپڑے کے تاجر تھے، ایک تھان کپڑوں میں نقص والا آ گیا، کپڑے کے تھان نقص والا، اس میں عیب تھا۔ اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھو یہ تھان نقص والا، عیب والا ہے، کوئی گاہک خریدنے کے لیے آئے اس کو اس کا نقص دکھا دینا کہ اس میں عیب ہے، لہذا اس تھان کی قیمت اور تھانوں سے کم ہے، جو تھان صحیح ہے اس میں عیب نہیں ہے ان کی قیمت زیادہ ہے، اور اس تھان میں عیب ہے، نقص ہے، اس کی قیمت کم ہے، کم قیمت میں اس کو بیچنا۔ چلے گا ہدایت دے کر، اپنے مشغول رہے اعمال میں، علم میں، عمل میں۔ شام کو آئے، اپنے ملازم سے پوچھا کیا ہوا اس تھان کا، عیب والے تھان کا؟ وہ تو بک گیا، تم نے مالک کو، خریدنے والے کو بتا دیا تھا کہ اس میں عیب ہے، کہ وہ تو بتانا بھول گیا میں۔ ناراض ہوئے کہ تم نے ظلم کیا،
تم نے ظلم کیا، تمہیں عیب بتانا ضروری تھا، اور تم نے اس کی قیمت کتنی لی؟ پورے صاف تھان کے لیے یہ بھی ظلم کیا، وہ تو عیب والا تھان تھا، اس کی قیمت کم تھی، اتنے پیسے تم نے زیادہ لے لیے، جاؤ اس آدمی کو تلاش کر کے لاؤ جس نے وہ تھان خریدا ہے، تاکہ اس کے پیسے جو ہمارے پاس آ گئے ہیں اس کو واپس کر دیں۔ اس نے کہا جی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، اور پتہ نہیں وہ اس شہر کے ہیں کسی دوسرے شہر کے ہیں، میں تو ان کو ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا۔ اچھا، جب ان کو ڈھونڈ کے لانا ناممکن ہے، اب جو زائد پیسے تم نے لے لیے ہیں، جو نقص والے تھان کے پیسے تم نے صحیح تھان کے لے لیے ہیں، جتنے پیسے زائد ہیں اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ آدمی ہم کو مل نہیں سکتا، لہذا یہ اتنے زائد پیسے اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دو۔ معاملات کھڑے تھے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرض مانگا، مجھے اتنے دینار قرض دے دو۔ اس نے کہا بھائی تمہارا کفیل کون ہے؟ کیونکہ آدمی وہاں کا نہیں تھا، کہیں دور سے آیا، دوسری جگہ سے آیا، دریا کے پار سے آیا تھا، دریا کی اس پار سے آیا تھا، تمہارا کفیل کون ہے؟ اب اس کا جاننے والا تو وہاں تھا نہیں، اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، کفیل کہاں سے لاتا؟ اس نے کہا میرا کفیل اللہ ہے۔ قرض دینے والے نے کہا میرا کفیل اللہ ہے۔ قرض دینے والے نے بس یہ سن کر پھر کوئی اور بات نہیں کی، فوراً اس کو قرض دے دیا، پرچے پہ اسے لکھوا لیا کس تاریخ کو واپس کرے گا، بس وہ چلا گیا پیسے لے کر۔ جب وہ تاریخ آئی، ایک دو دن باقی تھے، یہ دریا کے اس پار تھا اور قرض دینے والا اس پار تھا، یہ ساری رقم لے کر آیا دریا کے کنارے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اس دن دریا میں بہت زور تھا، دریا کے پانی میں بہت شور تھا، کوئی کشتی والا دریا میں کشتی چلانے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنا زور ہے دریا میں، ہم کشتی ڈالیں گے کشتی ڈوب جائے گی، کشتی بھی ڈوب جائے گی، سوار بھی ڈوب جائیں گے۔ بڑی خوشامد کی، بڑے لوگوں سے کہا، کوئی تیار نہیں کہ دریا بہت زور میں ہے، بہت شور ہے اس میں۔ اب یہ پریشان کہ میں نے رقم واپس کرنی ہے اور دریا پار کر نہیں سکتا۔ اس نے کیا کیا، درخت کی ایک لکڑی لی، درخت کی ایک لکڑی لی اور اس کو بیچ میں سے کاٹا، بیچ میں سے کھڈا سا بنایا، لکڑی بڑی موٹی لکڑی تھی، اس میں کھڈا سا بنایا اور اس کے اندر وہ دینار سارے کے سارے رکھ دیے اور ایک پرچہ لکھا، یہ میں اپنا نام لکھا کہ فلاں کی طرف سے یہ فلاں آدمی جو دریا کے پار ہیں ان کے لیے یہ رقم ہے جو میں نے ان سے قرض دی تھی، اور جب مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا تمہارا کفیل کون ہے، میں نے کہا میرے کفیل اللہ ہے، یہ رقم اس کو میں دریا پار کر کے رقم پہنچا نہیں سکتا، اب یہ رقم اس لکڑی میں رکھ کے دریا میں لکڑی ڈال رہا ہوں، اے اللہ اس لکڑی کو اس آدمی تک پہنچا دیجیے۔ اتنے کھڑے معاملے کے کہ خود نہیں پہنچ سکتے تو ایک ذریعہ بنایا کہ شاید اللہ کو اس کے ذریعے پہنچا دیں، اور یہ ساری رقم اس کے اندر رکھ کے اور یہ پرچہ رکھ کے لکڑی کو بند کیا، اس کو بند کر کے اور لکڑی دریا میں ڈال دی، بس لکڑی دریا میں ڈال دی۔ اللہ کی شان، اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے۔ وہ قرض لینے والا اپنا قرض لینے کے خیال سے دریا کے کنارے آیا کہ وہ آدمی آج آئے گا اپنا قرض دینے کے لیے، اب دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دریا میں بہت شور ہے، بہت بکھرا ہوا ہے پانی، اب اس میں کشتی کوئی نہیں چل سکتی، یہ کھڑا ہوا ہے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اوپر سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آتی، اس نے کہا وہ آدمی تو آ نہیں سکتا یہاں پر، دریا میں اتنا شور ہے، یہ لکڑی آ رہی ہے، اس لکڑی کو پکڑ کے دریا سے نکال لیتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں، جلانے کا کام آئے گی، لکڑی نکال لیتا ہوں دریا سے، گھر لے جاتا ہوں، جلانے کا کام آئے گی۔ دریا سے اس نے لکڑی نکال لی اور اس کو گھر لے گیا۔ اس آدمی سے تو مایوس ہو گیا وہ کہ وہ آدمی تو آ نہیں سکتا، دریا پار نہیں کر سکتا، اور لکڑی لے کے اپنے گھر میں گیا۔ جب لکڑی کو پھاڑا تو اس کے اندر سے سارے دینار نکل آئے۔ اس مقررہ تاریخ میں جس شخص نے اللہ کو کفیل بنایا تھا وہ ساری رقم اس تاریخ کو اس کو پہنچ گئی، مطمئن ہو گیا، قرض مجھے مل گیا۔
2-4 دن کے بعد جب دریا کا پانی کا زور کم ہوا، اب یہ دوبارہ پوری رقم لے کر تھیلی میں ڈال کر کشتی میں سوار ہو کے دریا پار کیا، اس کے گھر پہنچا اور دروازہ کھلوا کے گھر میں بیٹھا اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے دیر، یہ معاملات کے صاف ہونے کی بات ہے۔ وہ تو اسے ڈال دیا، تدبیر کر لی، لیکن اس کو یقین کیا تھا کہ مجھے پہنچ جائے گا، پتہ نہیں کس کو مل گئی وہ رقم۔ وہ اب پوری رقم لے کے تھیلی میں ڈال کے آیا، یعنی جو میرے ذمے حق ہے اس کو میں نے ہر قیمت پہ پورا ادا کرنا ہے، پورا ادا کرنا ہے۔ اور آدمی کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر بیٹھے، سلام دعا ملاقات ہوئی اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے اتنے دن دیر ہو گئی، یہ 2-4 دن دیر ہو گئی، دریا کا پانی بہت شور ہوا تھا، پانی میں بہت شور اٹھا ہوا تھا، بہت زور آ تھا، کوئی کشتی اس کے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، لو بھائی اپنی رقم لے لو، میں تم سے قرض دی تھی رقم لے لو۔ اس نے کہا کون سی رقم، کون سا قرض؟ وہ جو تم نے لکڑی کے اندر رکھ کے بھیجی تھی وہ رقم مجھے پوری مل گئی، وہ رقم مجھے پوری مل گئی، اب کوئی رقم تم کو دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ دینے والے بھی اتنا اہتمام کرنے والے اور یہ لینے والے بھی اتنا اللہ سے ڈرنے والے، چاہتے کہ دوسری رقم لے لیتے، وہ بھی لے لیتے اس سے۔ صاف کہہ دیا کہ نہیں، وہ جو تم نے لکڑی میں رکھ کے بھیجی تھی مجھے اسی دن مل گئی تھی، مجھے میرا قرض مل گیا، اب یہ تمہاری رقم ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کیسے معاملے کھڑے تھے لوگ! اللہ کتنا ڈر دل میں تھا کہ میں نے اللہ کو کفیل بنایا ہے، اب یہ اسی دن رقم پہنچ جائے، اب میں خود جا نہیں جا سکتا، جو میں کر سکتا ہوں لکڑی کے اندر رکھ دیتا ہوں، اس تک پہنچ گئی تو پہنچ گئی، نہ تو کوئی بات نہیں، میں نے ابھی جو کچھ کر سکتا کر لیا، اب جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر لیا، باقی اللہ کے حوالے۔ اللہ نے بھی آگے اپنی قدرت دکھائی، اس آدمی تک وہ رقم پہنچا دی۔ اور دیکھیے معاملے کی صفائی، آج ہم معاملے کی صفائی خیال نہیں کرتے، حالانکہ کسی کا حق میرے ذمے ہو اور میری موت آ جائے، موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اگر میرے ذمے کسی کا حق ہو، میں نے کسی کے پیسے دینے ہو، کسی کا قرض دینا ہو اور میری موت آ جائے تو کہتے ہیں مرنے والے کی روح معلق رہتی ہے، مرنے والے کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے وہ حق ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، ٹھیک ہے بھائی، زمین خرید لی، پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ اب جو جس نے خریدی تھی اس نے زمین میں کام کرنا شروع کیا، کھدائی کی، کھدائی کر رہا تھا تو زمین میں سے ایک مٹکا نکلا، مٹکا گڑا، اور وہ سونے سے بھرا ہوا، پورا مٹکا سونے سے بھرا ہوا۔ اب آدمی خوش ہوا تھا، لو بھائی میں زمین خریدی تھی، اس میں سے اتنا سونا نکل آیا، کہیں زمین کی قیمت بھی ہو گئی، اس سے زیادہ کتنا زیادہ مجھے مال مل گیا۔ نہیں، وہ لوگ معاملے کھڑے تھے، وہ گھڑا لے کے اس آدمی کے پاس گیا جس سے زمین خریدی تھی، اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو معاملے کی بات ہے، میں نے آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور آپ سے زمین خریدی تھی، آپ کی زمین کے اندر یہ گھڑا نکلا ہے سونے سے بھرا ہوا، یہ آپ کا، یہ لے لو۔ ہاں ایسے معاملے کے صاف لوگ تھے، یہ تو اس آدمی کا ہے، اس میں سے کچھ استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گھڑا لے کے اس کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی مجھے تو اس گھڑے کا پتہ نہیں، میں نے تو آپ کو زمین بیچ دی، زمین بھی بیچ دی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بیچ دیا، لہٰذا یہ گھڑا میرا نہیں آپ کا ہے۔ یہ لینے کے لیے تیار نہیں، وہ لینے کے لیے تیار نہیں، یہ ڈر رہا ہے کہ میرے کو اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، گھڑا نہیں خریدا، وہ کہتا ہے میں نے زمین ہی بیچی، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب بیچ دیا۔ اب وہ دونوں ایک نیک آدمی، سمجھدار آدمی کے پاس گئے، اپنا مسئلہ لے کر، اپنا قضیہ لے کر، ہم کیا کریں، نہ میں لینے کے لیے تیار، نہ یہ لینے کے لیے تیار، میں نے زمین بیچ دی، اس نے خرید لی۔ ان سمجھدار آدمی نے جب یہ معاملہ سنا اور نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے کہ ہاں ہے، اس میں کوئی بیٹا ہے کہ ہاں ہے، جوان بیٹا ہے کہ ہاں ہے، تمہاری اولاد ہے کہ ہاں ہے، اس میں کوئی جوان بیٹی ہے کہ ہاں ہے، تم اپنے جوان بیٹے کی جوان بیٹی سے شادی کر لو اور ان دونوں پر یہ مال خرچ کرو۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور سمجھدار حکیم آدمی نے، اتنے معاملے کے صاف لوگ،
پورا گھڑا سونے کا بھرا ہوا مل گیا، یہ ڈر رہے ہیں کہ میرا نہیں ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ میرا نہیں ہے، میں نے استعمال کر لیا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ حرام مال استعمال کر لیا، وہ ڈر رہے ہیں کہ میں نے استعمال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ حرام مال استعمال کر لیا۔ ایسے معاملے کے ساتھ میرے بھائی دوستوں کو ہمارے معاملات صاف ہوں، اخلاق بہت اونچے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے تھے۔ آپ کی نبوت کی صفات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ایک صفت یہ لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ جو آپ کا کوئی سختی کرتا، آپ پہ ناراض ہوتا، اس کی سختی، اس کی ناراضگی سے آپ کا حلم بڑھ جاتا، آپ اس کے غصے کو برداشت کرتے، آپ اس کی بدسلوکی کو برداشت کرتے، آپ حلم میں بڑھ جاتے، کبھی اس کا بدلہ نہیں دیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی کافروں نے، مشرکین نے، آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، لیکن آپ نے کبھی ان سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اپنی ذات کے اخلاق بڑے اونچے تھے۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے کہ حضور کے اخلاق پورا قرآن تھے، جیسے قرآن میں اخلاق کا ذکر ہے، اخلاق ہیں وہ سارے آپ کے اندر تھے، ان اخلاق کا آپ مظہر تھے، آپ کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ اخلاق ہمارے اعلیٰ ہوں، اخلاق ہمارے اونچے ہوں، ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہمارے دل میں خلقائی ہو، ہر ایک کے کام آتے ہوں، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسری کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں۔ میں اپنی ضرورت کو دبا لوں، کوئی بات نہیں، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن میرے بھائی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور بھائیوں، جو بھی عمل کرے صرف اور صرف کس کی رضا کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ فضیلت کے لیے بھی عمل نہیں کرنا، میں یہ عمل کروں گا یہ فضیلت ملے گی، میں صدقہ دوں گا تو میری بیماری دور ہو جائے گی، میں صدقہ دوں گا بلا دور ہو جائے گی۔ صدقہ دینا بلا دور کرنے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ صدقہ دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، صدقہ دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ بلا کو دور کریں گے، بلاؤں کو دور کریں گے، بیماریوں سے شفا دلوائیں گے۔ حدیث شریف میں صاف آتا ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ ہمارے کراچی میں ایک عالم تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا، بڑے عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خود یا میرے گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا، میں فوراً جانور ذبح کراتا، غریبوں میں بانٹتا، صدقہ دینے کے لیے جانور ذبح کراتا اور اس سے گوشت غریبوں میں بانٹتا۔ کہنے بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، اسی وہاں ریاض میں، سعودی عرب میں، مجھے پتہ چلا کہ بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر بڑی خطرناک بیماری بتا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک بیل ذبح کروایا، 2 بیل ذبح کروائے، 3 بیل ذبح کروائے، جب 13 بیل ذبح ہو گئے اس کے بعد وہاں سے اطلاع آئی کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ جو خطرناک بیماری ہم بتا رہے تھے وہ کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، اللہ نے بھائی ٹھیک کر دی۔ ان کے تو کہتے ہیں میرا یقین ہے جب کسی کو بیماری آتی ہے مجھ میں یا میرے گھر والوں میں، بچوں میں تو فوراً صدقہ کرتا ہوں، جانور ذبح کرا کے صدقہ کرتا ہوں۔ تو ہم نے اگر عمل کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فضیلت کے لیے نہیں۔ فضیلت تو ملے گی، اس کا یقین ہے، جو اس کی فضیلت ہے وہ تو ملے گی، اس کا یقین ہے، لیکن عمل کرنا ہے کس کے لیے؟ عمل کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ ایک اللہ۔ اور بھائیوں، یہ دعوت والی محنت یہ ہماری زندگی کا اصل کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ پر یہ امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ حضور والا کام کریں، دعوت والا کام کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرماتے ہیں۔ اور جب امت کے اندر دین زندہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج امت نے دین کی محنت چھوڑ دی، اور جب دین کی محنت چھوڑی تو امت میں سے دین نکل گیا، دین آہستہ آہستہ بتدریج دین نکلتا چلا گیا، اور جب دین نکل گیا، دین کی محنت نکل گئی تو امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی،
امت اللہ کی وجہ. اب ہم نے خود بھی اس پہ آنا ہے اور پوری امت کی ایک فرد کو اس پر لانا ہے کہ میرے بھائی یہ دعوت والا کام یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، اس کو کرنا ہے. خود نیک عمل کرتے ہوئے، خود اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان پہ محنت کرنی ہے اور اس کو دیندار بنانا ہے، اس کو نمازی بنانا ہے، اس کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنانا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اخلاق والا اور معاملات کا کھڑا بنانا ہے اور دین کی محنت کرنے والا بنانا ہے. دین کی محنت کرنے والا بنانا ہے. اس پر اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا ہی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. ہاں آخرت بھی بنتی چلی جائے گی اور دنیا بھی اللہ اس کی بنا دیں گے، دنیا بھی اس کی بنتی چلی جائے گی. میرے دوستوں بزرگوں، یہ بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم جد و جہد ہے. اس کو ہم نے کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. اور ایک جگہ فرمایا ایک دن اللہ کی راہ میں نکل جانا، اپنے گھر میں 1000 دن عبادت کرتا رہے گا، پوری رات عبادت کرتا رہے اور دن میں روزے رکھتے رہے، اس سے افضل ہے ایک دن اللہ کے راستے میں نکل جانا. میرے بھائی دوستوں کو بہت اونچی محنت اور بہت اونچا راستہ، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اپنا اصل کام بنانا ہے اور اس کام کو اصل بنانا ہے. اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا ہے اس کام کے ساتھ. آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون تیار ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور جینا مرنا اس کے لیے اس ساتھ بنائیں گے؟ زندگی کے آخر تک کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ایک بار فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے انشاءاللہ. تو بھائیو اب درخواست یہ ہے کہ بہت اونچا عمل، بہت اونچی محنت، اللہ کی مدد ہے اس محنت کرنے والوں کے ساتھ. فرمایا کہ اب جن بھائیوں میں 3 چلے نہیں لگے، جن بھائیوں کے 3 چلے اب تک نہیں لگے، سب سے پہلی سیڑھی تو 3 چلے ہیں، 4 مہینے ہیں. جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے اور وہ آئے تھے 10 دن کے لیے، آئے تھے خالی اجتماع دیکھنے کے لیے اور ماشاء اللہ کے راستے میں نکل گئے، جو چلے کے لیے آئے، کم وقت کے لیے آئے اور 3 چلے اب تک نہیں لگے، وہ ہمت ہمارے کھڑے ہو جائے کہ جی میں 3 چلے پورے کر کے جاؤں. کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائے. کون سے بھائی ایسے ہیں جو آئے کم وقت کے لیے، 10 دن کے لیے آئے، 3 دن کے لیے آئے اور چلہ کر لیا، اب 3 چلے کی نیت کر لی، 4 مہینے آ کے جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے 4 مہینے لگانا آسان فرمائے. تشریف رکھیں. اب جن بھائیوں کے 4 مہینے لگ چکے اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور 2 سال میں باقاعدگی اہتمام سے مقامی کام کرتے رہے، ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ دنیا کے ملک میں جانے کے لیے 7 مہینے